کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو تم میں سب سے بڑا عالم ہو اسے اپنا امام بناؤ۔ اب یہ دو حدیثیں اس کے ذہن میں تھی کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہیں گے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اللہ کے نبی نے مجھے یہ سند دی، تو میں آگے سے یہ کہوں گا کہ پھر تو امام آپ کو ہونا چاہیے، ابو بکر کیوں؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے فراست عطا فرمائی تھی، آپ اس کے سوال کو سمجھ گئے کہ یہ چاہتا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امت کے سب سے بڑے عالم ابو بکر، اور پھر اس پر دلیل پیش کی۔ اس شخص سے کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے، صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر صفوں میں بیٹھ کر نبی علیہ السلام والسلام کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئے اور نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کو افاقہ نہیں ہو رہا، بیماری کی شدت ہے۔ ایک بار آ کر عرض کی کہ نماز کا وقت ہو گیا، آپ خاموش رہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد عرض کی کہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے نبی خاموش رہے۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد جب کسی صحابی نے جا کر یہ عرض کی کہ نماز کا ٹائم ہو چکا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ مروا بابا بکر فلیصلی بالناس، اے عائشہ اپنے والد ابو بکر سے کہو کہ وہ جا کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو اللہ کے نبی کا یہ فرمان کہ اپنا امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے یہ ثابت کیا کہ امت میں اگر کوئی سب سے بڑا عالم ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اما عائشہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ایک رقیق القلب انسان ہے، کمزور دل والے ہیں، آپ کے مصلی کو خالی دیکھ کر وہ اس پر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر پائیں گے کہ آپ کے ساتھ محبت کا تعلق اتنا مضبوط ہے۔ علی ہیں، عمر ہیں، عباس ہیں، آپ ان سے ارشاد فرما دیں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا یا عائشہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ایک دفعہ اسی طرح انہی ایام میں صحابہ نے حضرت عمر فاروق کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ جب ان کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑی، حجرہ مسجد کے ساتھ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ہٹایا اور یہ آواز لگائی کہ یا عمر، آپ مراد رسول ہیں کہ میں نے آپ کو مان کر لیا ہے، آپ ناطق بالحق ہیں کہ جو بات آپ کہتے ہیں اللہ وحی بنا کر اتار دیتے ہیں، مگر میرے مصلی پر اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ ابو بکر ہے، لہذا ابو بکر کو آگے کرو اور آپ پیچھے ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ اس امت کے سب سے بڑے عالم اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ وہ شخص لاجواب ہو گیا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائے کہ سب سے بڑا بہادر انسان کون ہے؟ اور اس سوال کا بھی مقصد یہی تھا کہ حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ
والسلام نے شیر خدا کا لقب ان کو عطا کیا، اور واقعتاً آپ بہت بہادر انسان تھے. تو اب تو حضرت علی اپنا نام لیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، امت کے سب سے بڑے بہادر وہ ابو بکر ہیں. وہ شخص حیران ہوا. حضرت علی نے فرمایا کہ کیا تجھے پتا نہیں؟ وہ غزوہ تبوک کا موقع ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے مختلف جنگوں کے اندر قربانیاں پیش کی. آپ کسی بھی جنگ کو اٹھا کر دیکھو، حتیٰ کہ اسلام کی پہلی دعوت کو دیکھو. آقا علیہ السلام والسلام جب کوہ صفا پہ چڑھے، مسجد حرام میں آئے اور لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی، کفار آپ پر بل پڑے، آپ کو مارنا شروع کر دیا. وہ اسلام کا پہلا تشدد تھا. آپ کو بچانے کے لیے کون آیا تھا؟ ابو بکر آئے تھے. میں تو 10 سال کا چھوٹا بچہ تھا. ابو بکر نے آ کر ان لوگوں سے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو تمہیں رب کا پتہ بتاتا ہے، جو تمہیں یہ کہتا ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے؟ ان کفار نے، ان مشرکین نے آقا علیہ السلام والسلام کو چھوڑا، ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ لہو لہان کر کے پھینک دیا. آپ کا قبیلہ بنو تیم آ گیا. انہوں نے آ کر دیکھا کہ آپ تو مرنے کے قریب ہیں. انہوں نے قسمیں اٹھائی کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا، ہم ان کا مقابلہ، ان کے مشرکین کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے بدلہ لیں گے. چنانچہ آپ کو اٹھا کر گھر لایا گیا. آپ کے سرانے کے ارد گرد سارے قبیلے کے لوگ کھڑے ہیں. حتیٰ کہ شام کا وقت ہوا، آپ کو ہوش آیا. کوئی دودھ لے کے کھڑا ہے، کوئی پانی لے کے کھڑا ہے. ابو بکر کو پیش کیا تو اس امت کے بہادر شخص نے کہا دودھ پیچھے کر دو، پانی پیچھے کر دو، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا محمد علیہ السلام کس حال میں. جب آپ کی والدہ ام جمیل نے بتایا کہ وہ ٹھیک ہے، آپ دودھ پی لے، اور قبیلے والے برا بلا کہتے ہوئے چلے گئے کہ جن کی وجہ سے اس حالت میں پہنچے، اب بھی انہی کا ذکر کرتے ہیں. ابو بکر نے کہا کہ واللہ میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک آقا علیہ السلام کی زیارت نہ کر لوں میں کسی چیز کو منہ کے ساتھ نہیں لگاؤں گا. چنانچہ آپ کو لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو ابو بکر کہنے لگے کہ اب میری آنکھوں کو سکون پہنچا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ بتاؤ امت کا پھر سب سے بہادر کون ہوا؟ اس امت کے سب سے بہادر انسان ابو بکر ہے. اب اس شخص نے تیسرا سوال کیا. کس سے سوال کیا؟ حضرت علی سے. علی کو بھی مانے اور علی کی بھی مانے. حضرت علی کی جو تعلیمات تھی ان کو بھی مانے. الحمدللہ آپ کو یہ عقیدہ اس سٹیج پر ملے گا، اہل سنت والجماعت کے پاس ملے گا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مولا علی بھی ہیں، ہمارے مولا ابو بکر بھی ہیں، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو صحابی ہے وہ ہمارے ماتھے کا چومر ہے. اس نے تیسرا سوال کیا کہ علی مجھے بتائے اس امت کے سب سے سخی انسان کون ہے؟ سخی، سخاوت کرنے والا. اب اس کے ذہن میں ایک واقعہ تھا، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اما فاطمہ دونوں بیٹھے ہیں، روزہ افطار کرنے کا وقت قریب ہے کہ اسی حالت میں ایک مسکین آپ کے دروازے پر آیا، صدا لگائی. جو کھانے میں افطاری کے لیے رکھا ہوا تھا آپ نے اٹھا کر اس مسکین کو پیش کر دیا، خود پانی سے افطار کر لیا. دوسرے دن پھر ایسے ہوا
افطاری کے لیے بیٹھے ہیں، ایک یتیم آ گیا، اس نے صدا لگائی، آپ نے سارا کھانا اسے پیش کر دیا، پانی کے ساتھ افطار کر لیا۔ تیسرا دن آیا، یہی حالت ہے، ایک قیدی آ گیا اور آ کر اس نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ شیر خدا علی المرتضیٰ نے وہ کھانا اسے پیش کر دیا۔ 3 دن ایسے مسلسل جب گزرے، اللہ کا قرآن آ گیا اور اللہ تعالی نے فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ وہ لوگ اللہ تعالی کے ہاں بڑی محبت اور بڑے درجے والے کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر، کبھی مسکین کو، کبھی اسیر کو، کبھی یتیم کو۔ تو اس شخص نے یہ سوچا کہ حضرت علی کے بارے میں اللہ کا قرآن اترا ہے کہ آپ اتنے سخی انسان ہیں، تو اس نے یہ سوال کیا کہ علی بتائیں امت کے سب سے بڑے سخی کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں، آپ نے فرمایا کہ اس امت کے سب سے بڑے سخی ابو بکر ہے۔ وہ شخص پھر حیران اور پھر یہ فرمایا کیا تجھے وہ موقع یاد نہیں؟ بڑا سخت جنگ کا موقع تھا اور مدینہ منورہ سے نکل کر کئی سو میل دور تبوک کے مقام پر جانا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے جہاد کے لیے چندہ دینے کی اپیل فرما دی کہ جس کے پاس جو استطاعت میں ہے لے آئے۔ اور اس وقت حالات یہ تھے کہ ابو بکر کے حالات پتلے تھے، حضرت عمر کے گھر کے حالات بڑے اچھے تھے، اور یہی موقع تھا جب عمر یہ کہنے لگے کہ آج میں ابو بکر سے نیکیوں کے اندر آگے نکل جاؤں گا، کیونکہ یار کو یار کی خبر ہوتی ہے۔ ان کو پتا تھا کہ ابو بکر کے حالات آج کل اچھے نہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کے کل سامان کو آدھا کیا، آدھا گھر میں رکھا، آدھا اٹھا کر لے آئے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے آئے، آقا علیہ السلام نے سوال کی کیفیت کو بدل دیا۔ یہ نہیں پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو، آپ فرمانے لگے عمر پیچھے گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کی آدھا سوال لے آیا ہوں، آدھا گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر بھی آ گئے، اپنا سامان گھٹنی میں باندھے ہوئے آقا علیہ السلام کو پیش فرمایا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت ابو بکر اپنے گھر کا کل سرمایہ اور سامان وہ لے کر آ چکے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اللہ اس کا رسول چھوڑ گیا۔ رات ہوئی، اما عائشہ نے دیکھا کہ ابا جان دیواروں کو ٹٹول رہے ہیں۔ عرض کی کہ آج اس وقت کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ تو سارا کچھ دے آئے۔ ابو بکر کہنے لگے ایک سوئی یہاں رکھی تھی، دل کو چین نہیں مل رہا کہ وہ بھی مل جائے تو جا کر آقا کی خدمت میں پیش کر دی۔ جب لیٹے اما عائشہ نے محسوس کیا کہ آپ بے چینی سے کروٹیں بدل رہے ہیں اور اسی بدلتی کروٹوں پر صبح کر لی۔ ان سے پوچھا کہ رات نیند نہیں آئی، کیا ماجرا ہے؟ ابو بکر کہنے لگے اے میری بیٹی، میرے تن بدن پر جو لباس ہے یہ قیمتی کپڑے کا ہے، مجھے لگا کہ آقا علیہ السلام کو سامان کی اور درہم دنانیر کی ضرورت ہے، آپ نے جہاد کے لیے اپیل کر رکھی ہے اور ابو بکر کے بدن پر مہنگا کپڑا ہے، مجھے سکون نہیں آیا۔ چنانچہ دن کو بازار گئے، وہ کپڑے اتار کے بیچے، 2 ٹکے کا ٹاٹ خریدا، اسے اپنے جسم پہ اوڑھ لیا اور آگے سے بند کرنے کے لیے ببول کے کانٹے لگائے، اور وہ پیسے بھی لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں جانے کے لیے چل پڑے۔ ادھر سے آپ چلے، ادھر سے رب کریم نے جبرائیل امین کو بھیج دیا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جبرائیل نے بھی وہی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یا جبرائیل آج کیا بات ہے، یہ کون سا لباس زیب
صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مت دیکھے، آسمان کی طرف دیکھے۔ اللہ کے نبی نے جب آسمان کی طرف اپنی نگاہ نبوت کو اٹھایا تو آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے، آسمان کے جتنے فرشتے ہیں انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا۔ اور جبرائیل امین نے عرض کی کہ آج آپ کے سب سے بڑے عاشق ابو بکر کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اعلان فرما دیا کہ جتنی آسمانوں کی معصوم مخلوق ہے وہ آج ٹاٹ کا لباس پہنے گی۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کو میرا سلام پیش کرو، ابو بکر کو میرا سلام پیش کرو۔ اگر بات یہاں تک کی ہوتی، بہت بڑی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نبی کی زبان سے سلام بھیج رہے ہیں اور اس کے بعد یہ کہا کہ ان سے کہیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اے ابو بکر کیا آپ اس حالت میں اپنے خدا سے راضی ہیں؟ جب اللہ کے نبی نے ابو بکر کو یہ پیغام دیا آپ نے چیخ ماری اور روتے ہوئے یہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اپنا لباس آپ کو پیش کیا ہے، اس کے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ کی قسم ابو بکر کے جسم کے ٹکڑے ہو جائے ابو بکر تب بھی خدا سے راضی۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا کہ اس امت کے سب سے بڑے سخی ابو بکر ہیں، سب سے بڑے عالم ابو بکر، سب سے بہادر انسان ابو بکر، سب سے بڑے سخی ابو بکر کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، میرا دوسرا ہاتھ عمر کے کندھے پر ہوگا اور اسی طرح میں حوض کوثر پر پہنچوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ سچا اور سچا عاشق کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، ہر صحابی اپنی کوئی نہ کوئی خواہش بتا رہا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں، میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے نبی کے لیے یہ قربانی پیش کروں۔ جب باری آئی آقا علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص ابو بکر کی جب باری آئی اس امت کے سب سے سچے انسان صدیق اکبر کی تو آپ نے بھی فرمایا ہاں میری بھی خواہش ہے۔ ظاہر دل ہوگا تو خواہش بھی ہوگی، میری بھی ہے آپ کی بھی ہے، لیکن ہماری خواہشوں کی ترجیحات اور ہیں۔ ان کی خواہش کی اول اور آخر، ابتدا اور انتہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا اے ابو بکر آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو فرمانے لگے میری سب سے پہلی خواہش یہ ہے کہ بیٹی ابو بکر کی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر موجود ہو۔ کیا خوبصورت خواہش۔ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ ابو بکر کا مال ہو اور نبی علیہ السلام اس کو خرچ کرنے والے ہوں۔ میری تیسری خواہش یہ ہے کہ آنکھ ابو بکر کی ہو اور نبی علیہ السلام کا چہرہ ہو اور ابو بکر اس کی زیارت کرتا رہے، چونکہ دل کی خواہش تھی، چونکہ اخلاص کی خواہش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں خواہشات کو قبول کیا۔ آپ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا، صرف نکاح نہیں ہوا بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے باری تعالیٰ میری جتنی ازواج مطہرات ہیں ان سب میں مجھے سب سے زیادہ محبوبہ اگر کوئی ہے تو وہ ام عائشہ ہے۔ اور دوسری خواہش کہ میرا مال اللہ کے نبی کی ذات پر خرچ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ساری زندگی آپ کا مال اللہ کے نبی علیہ السلام خرچ کرتے رہے اور حضرت ابو بکر سے کہنے لگے کہ ابو بکر آپ کے مال نے مجھے بڑا نفع دیا۔ ابو بکر رو کر کہنے لگے
لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بھی آپ کا ہے، ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور تیسری خواہش اللہ تعالی نے یوں پوری کی کہ جب ہجرت کا وقت آیا اور غار ثور کے اندر جا کر یہ اکٹھے ہوئے، 3 دن 3 راتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آنکھیں آپ کی ہوں، مکھڑا اللہ کے نبی کا ہو، تو لو آج میں تمہاری گود میں سوتا ہوں اور تم اپنے نبی کے چہرے کی زیارت کرتا رہ اور اپنے جی کو بھر لے۔ ابو بکر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت کرتے رہے اور اپنی اس خواہش کو بھی پورا کیا۔ میرے بھائیوں، یہ جمادی الثانی کا آخری عشرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس سچے عاشق کی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ آج ہم بھی عاشق رسول ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن عاشق رسول ہونے کے جو تقاضے ہیں، جو عملی تعلیمات ہیں، اگر وہ سیکھنی ہے تو وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی زندگی کو پڑھنے کی اور ان کی تعلیمات کو اپنانے کی اور جو ان کا عشق رسول تھا اس عشق پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔